یہ کوئی معمولی محفل نہ تھی۔ یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے صحابہ کرام موجود تھے جو ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون اس محفل میں تشریف لے آئی۔ ان کی رنگت گہری سانولی تھی۔ وہ ایک سادہ سی خاتون تھی۔ سرور کونین آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا ادب سے استقبال کیا۔ نہایت عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچھائی اور فرمایا، یہ میری والدہ آمنہ کے بعد میری دوسری امی ہیں اور میرے گھر کی آخری نشانی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ تھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ محترمہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں۔ ایمن کا اصل نام برقہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبش سے تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت میں کام کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کی ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی۔ ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن اپنے بیٹے ایمن کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جو کہ جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ ان دونوں سے محبت، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، ام کلثوم اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے آئیں۔
حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں بھی شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ ام سلیم، ام عمارہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور مجاہدین کے گرد جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کے بجائے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نشانہ بنا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن زمین پر گر گئی تو وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ اپنی بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہوئے فرمایا کہ حبان کو ماریں۔ حضرت سعد نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کے گردن کے گرد سینے میں لگا، الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ اکرام ایسے تھے جو شروع سے لے کر آخر تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں رہے۔ ان 8 صحابہ میں حضرت ایمن نے شہادت پائی جو حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن ان 20 صحابیات میں شامل ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھیں۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک جمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ یہ موتا میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی۔ ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لیا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ اکرام شامل تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر کچھ مدینے سے فاصلے پر پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسی لشکر کو روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کہہ کر یاد فرمایا۔